انہی 10 دنوں کے اندر 10ویں ذوالحجہ کو لوگ رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ شیطان جس نے ازل سے اللہ کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے انسانوں کو، تیرے بندوں کو ذلیل کروں گا، اسی انسانیت کے ہاتھوں 10ویں ذوالحجہ کو اللہ کی فرما برداری نہ کرنے کی پاداش میں اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اسے رسوا کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ عزت میں اسے دیتا ہوں کہ جو میرے حکموں کو پورا کرتا ہے. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ عشرہ ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کا مہینہ اس حیثیت سے بڑا بابرکت ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے مختلف بڑی عبادات رکھی ہیں، اور اس ذوالحجہ میں جو پہلے 10 دن ہیں ان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن و حدیث میں ان 10 دنوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا. بلکہ یوں اگر میں کہوں تو یہ 10 دن اہل ایمان کے لیے تحفہ ہیں اور آخرت میں ذخیرے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. اللہ اکبر. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان دنوں کی فضیلت سے محروم ہیں، اور ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کو اپنی رحمتوں سے کتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے ہاں جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں یہ 12 مہینے مقرر ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور باقی جو نام ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کیے اور 12 مہینوں کے نام بھی رکھے. تو یوں یہ 12 مہینے من جانب اللہ ہیں. ان 4 مہینوں میں اللہ رب العزت نے حرمت والے 4 مہینے رکھے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، اور کفار مکہ بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے. ان مہینوں میں لڑائیاں ختم ہوتی تھیں. گو کہ
قتال کی حرمت ان مہینوں میں یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو پہلے تھا، لیکن حرمت باقی ہے، ان کا تقدس باقی ہے۔ تو وہ کفار مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اور اس کا تقدس اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عبادات کو رکھ دیا۔ حج بیت اللہ آپ ذو الحجہ کے پہلے عشرہ کے اندر کرتے ہیں۔ حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ذو الحجہ میں، اور پھر جو رکن اعظم ہے حج کا یوم عرفہ، وہ 9 ذو الحجہ کو ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی جیسا عظیم عمل، اس کے علاوہ آپ 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور 10ویں ذو الحجہ، 11ویں ذو الحجہ، 12ویں ذو الحجہ، 13ویں ذو الحجہ، 5 دن انسان سال میں روزہ رکھنا اس کے لیے ممنوع اور حرام ہے۔ 4 دن یہ ہوئے جو میں نے گنوائے، اور ایک عید الفطر کا دن۔ تو 5 دن سال میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، تو یہ 4 دن آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ حکم ہوا کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا، جس شخص کا ارادہ ہے کہ قربانی کرنے کا، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بالوں کو نہ کٹوائے، اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹے، لیکن یہ حکم مستحب درجے کا حکم ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے فون آتے ہیں اور لوگوں کے عقلوں پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی شیو کرنا ان دنوں کے اندر حرام ہے؟ کمال بات ہو گئی، شیو کرنا یہ دن ہو یا نہ ہو وہ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن یہ سوال کرنا کہ ان دنوں کے اندر شیو حرام ہے، یہ عجیب ہے، یہ عقل سے ماورا بات۔ یہ تو یوں ہی ہوا کہ ایک آدمی کہ جی ان دنوں کے اندر گناہ کرنا جو ہے وہ یہ برا ہے۔ گناہ کرنا تو ان دنوں کے علاوہ بھی برا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ان دنوں کے اندر برائی کرے گا اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا، جس طرح ان دنوں کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھائیوں کو کہتا ہوں اپنے چہروں پہ داڑھی سجا لیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات ہو تو آپ کی ملاقات اس طرح ہو کہ آپ کے چہرے پر سنت رسول ہو اور آپ کا چہرہ چمکے دمکے۔ اسی میں اللہ نے حسن رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے احکامات کو رکھا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر 9ویں ذو الحجہ جو رکن اعظم ہے وہ بھی 10 دنوں کے اندر شامل ہے، اور پھر رکن اعظم کے علاوہ 9ویں ذو الحجہ کو روزے کا اہتمام، اور پھر اس کی فضیلت، اور پھر ان 9 دنوں کا روزہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دنوں کے روزے بھی رکھے ہیں اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ کے اندر انسان اگر کوئی عمل کرے دنیا کے دوسرے دن ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، جن دنوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔
یہ دنیا کی عظیم ترین دن ہے لوگوں، عظیم ترین دن ہے. کوئی بھی آپ عمل کریں دوسرے دنوں کے مقابلے کے اندر ان اعمال کا درجہ بڑا ہوا ہے جو آپ ان دنوں کے اندر کرتے ہیں. اور صحابہ بڑا اہتمام کرتے تھے، ہمارے اسلاف ان دنوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. اور ان 10 دنوں میں تکبیرات تشریق بھی مشروع ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ دونوں صحابی بازاروں میں نکل جاتے اور زور زور سے یہ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آواز جب گونجتی تو بازار میں پھرنے والے لوگ، خرید و فروخت کرنے والے لوگ بھی تکبیر جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کے درمیان یہ مشہور تھا، ذو الحجہ کا ایک دن دوسرے دنوں کے 1000 دنوں سے افضل. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ذو الحجہ کا ایک روزہ رکھا وہ 2 مہینوں کے برابر ہے. ان کی عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا. لوگوں کیوں اضافہ ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور جس رب نے اور جو کائنات کا رب جس چیز کی قسمیں اٹھائے تو پھر اس چیز کے بھی کیا کہنے. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم کون کھا رہا ہے؟ رب العالمین. 10 راتوں کی قسم کھائی اور یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں حج کا اعلان کریں. اور اسی آیت میں آگے ان 10 دنوں کو ایام معلومات کا درجہ دے دیا، لقب دے دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر 30 دنوں کے لیے مدعو کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور ایکسٹرا 10 دن وہاں قیام کا حکم دیا، تو مفسرین کہتے ہیں وہ 10 دن 10ویں یعنی 10 دن جو ذو الحجہ کے 10 دن تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو جو پورا کیا، جو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ بھی ان دنوں کا واقعہ ہے. اور اللہ نے ان دنوں کے اندر 9ویں ذو الحجہ کو اسلام کو، دین کو مکمل فرمایا، اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو مکمل کیا، اپنی نعمت کو مکمل کیا، تو وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر موجود ہے. لوگوں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، یہ دن یعنی یہ 10 دن اتنے عظمت والے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. بیٹے نے وفا کی اور فرما برداری کی وہ مثال پیش کی کہ جس کو چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا، نہ قیامت کی صبح تک دیکھے گی. اور باپ نے بھی اللہ کی فرما برداری کا وہ حق ادا کر دیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. بیٹے نے گردن پیش کی، باپ نے چھری رکھی، اللہ نے اس کی بدولت خلیل اللہ بنا دیا باپ کو. اور میرے بھائیوں، انہی 10 دنوں کے اندر 10ویں ذو الحجہ کو لوگ رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ شیطان جس نے ازل سے اللہ کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے انسانوں کو، تیرے بندوں کو ذلیل کروں گا، اسی انسانیت کے ہاتھوں 10ویں ذو الحجہ کو اللہ کی فرما برداری نہ کرنے کی پاداش میں
अल्लाह उसको जलील करते हैं, उसे रुसवा करते हैं, उसे बताते हैं कि इज्जत मैं उसे देता हूं कि जो मेरे हुक्मों को पूरा करता है। अल्लाहु अकबर। अराफात का दिन लोगों मगफिरत का दिन है। अराफात का दिन मलाइका के नुज़ूल का दिन है। मलाइका नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। पूरा साल अराफात का मैदान आबाद नहीं होता, लेकिन जन्नत के काफिले 9वीं ज़ुल्हिज्जा को इसको आबाद करते हैं। और 9वीं ज़ुल्हिज्जा को अल्लाह फरिश्तों के सामने ऐलान करते हैं और फख्र करते हैं, देखो मेरे बंदों को अपनी मगफिरत तलब करने के लिए आज खुले मैदान अराफात के अंदर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। यह अजमत अल्लाह ने अता फरमाई। लोगों 9वीं ज़ुल्हिज्जा को अराफात के मैदान में अल्लाह जहां इंसानों को अपनी मगफिरत से सरफराज फरमाते हैं, वहां अल्लाह ने जानवरों को भी महरूम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने जानवरों को कुर्बानी के लिए कबूल किया। और कुर्बानी का मतलब यह है कि अल्लाह ने उनको अपने यहां मकबूलियत अता फरमा दी। अल्लाह ने तो जानवरों को भी महरूम नहीं किया, तो अपने बंदों को किस तरह महरूम करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मैदान अराफात में खड़े होकर तौबा की थी और दुआ की थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे मौला, हमने जुल्म किया अपने जानों पर, अगर आपने हमें माफ न किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि आदम, तेरी तौबा सिर्फ तेरी तौबा नहीं कबूल करूंगा, क़यामत तक आने वाली तेरी ज़ुर्रियत जब मलबूस होगी 2 चादरों में इस मैदान अराफात में आएगी, ये नारा बुलंद करेगी, रब्बना ज़लमना, मैं उन्हें वापस इस तरह लुटाऊंगा जिस तरह उनकी मां ने उन्हें आज ही जना हो और वो गुनाहों से पाक हो चुके होंगे। अल्लाहु अकबर। ये रब की रहमत का दिन है। लोगों, ये हज का सीजन, ये दिन, ये मिट्टी को सोना बनाने वाले दिन हैं। हज का एक एक अमल अल्लाह की मोहब्बत का और इश्क का दावेदार है। आप मक्का चले जाएं, जब आप इहराम पहनते हैं, इहराम पहनने से पहले आप नहाते हैं और इहराम पहनते हैं, नियत करते हैं और कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप सफर करते हैं हरम का, फिर वहां आप हाजिर होते हैं, फिर काबा की रौनकें, वो हजर अस्वद और वो रुकन यमानी, वो तवाफ का अमल और वो काबे की रौनक। काबा अपने चेहरे से, काबा का माथा मुनव्वर है, हसीन है, खूबसूरत है, देखने वालों को हसीन बना देता है। फिर वो शहर मक्का जिसकी कस्में मेरे रब ने उठाई, वो शहर मदीना, मेरे मक्का के लिए इब्राहिम दुआएं कर गए, अल्लाह ने 4 चांद लगा दिए, और मदीना के लिए कायनात का सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ कर गया। वो मदीना की पुरसुकून गलियां, वो मदीना का पुरसुकून फजा, वो मदीना की खूबसूरत फजा, वो इंसान को क्या याद दिलाती है। उम्रा करने के बाद 8वीं ज़ुल्हिज्जा को इंसान निकल गया, हरम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख के बराबर है। अल्लाह ने फरमाया अमल के अंदर कुछ नहीं रखा, अगर कुछ है तो मैं हूं, मेरे हुक्म की वैल्यू है। यहां से निकलो और मिना में जाओ। मिना में नमाज अदा की जोर से फजर तक, उसके बाद हुक्म हुआ जाओ अराफात में। अराफात में इंसान वकूफ करता है, अल्लाह से रो रो के मांगता है, कहता है मौला बड़ा गंदा हाल और तेरे दरबार में बिखरे हुए बालों के साथ हाजिर हुआ हूं, अल्लाह तेरी मगफिरत का ख्वास्तगार हूं। उसकी मगफिरत कर दी जाती है। फिर मगरिब के बाद उसे मुज़दलिफा जाना पड़ता है, वहां रात वो सुन्नत है, उस रात को वहां गुजारना, और फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक ये वहां क़याम करना, ये
वकूफ करना ये वाजिब है, उसके बाद वो कंकरियां मारता है, उसके बाद वो कुर्बानी करता है, उसके बाद वो हलक करवाता है। एक एक अमल हज का ये बता रहा है कि अमल के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर किसी चीज के अंदर वैल्यू है और कुव्वत है वो रब के हुक्म के अंदर है। मुसलमान अपने आप को रब के सामने पेश करता है। लोगों, तो बात ये अर्ज कर रहा था, ये 10 दिन जो अल्लाह ने हमें नसीब फरमाए हैं, लोगों इनका फायदा उठाइए और रात को हस्बे मामूल और हरबे हस्बे इस्तात जिसके साथ जो भी कुछ हो सके, जितना भी हो सके वो इबादत करे और फजर की नमाज पढ़े और इन दिनों की कदर कर लीजिए। क्या पता कि ये जिंदगी के खूबसूरत अय्याम, ये जिंदगी के दुनिया के बेहतरीन अय्याम जिंदगी में हमें कभी पहले इसके बाद नसीब ना हो। एक दो सवालात हैं बड़े अहम हज के हवाले से, उनका भी मैं जवाब देता जाऊं। एक साथी ने यह सवाल किया था हज के हवाले से कि अगर कोई आदमी मुज़दलिफा में जो रश की वजह से जो माजूर लोग होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि रात को मुज़दलिफा में रात गुजारना ये सुन्नत है, और जो वकूफ होता है, जो वकूफ का टाइम है वो तुलुए फजर के बाद से लेकर सूरज चढ़ने तक होता है, और उससे पहले पहले आप मुज़दलिफा से निकलते हैं। तो अगर लोग जो बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बीमार हैं, जो व्हील चेयर्स पे हैं, अगर वो रात को निकल जाएं तो क्या उनके लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है या नहीं? तो इस सिलसिले में ज़हन के अंदर रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ख़वातीन को इजाज़त दी थी रात को निकलने की, उनकी ज़ौफ़ की वजह से और उनकी बीमारी की वजह से। तो लिहाजा पहली बात तो यह है, अगर कोई माजूर हो, अगर कोई बच्चे भी साथ हों, बच्चे हों, माजूर हों और बीमार लोग हों, व्हील चेयर पे लोग हों, तो उन पर मुज़दलिफा का वकूफ वाजिब ही नहीं है। अगर वो लोग सीधे अराफात से मीना चले जाएं, अगर वो लोग सीधे मक्का चले जाएं और सुबह तुलुए फजर के बाद तवाफ़ ज़ियारत भी कर लें, या अगर कोई औरत ऐसी है जिसे ये खौफ है कि मैं अगर रात गुजारूंगी यहां तो मुझे हैज़ व निफास से गुजरना पड़ेगा, मेरे अय्याम हो सकते हैं, तो अगर वो वकूफ मुज़दलिफा छोड़कर सीधी चली जाए मक्का में और तुलुए फजर के बाद 10वीं ज़ुल्हिज्जा को वो तवाफ़ ज़ियारत कर ले तो उन पर दम वाजिब नहीं होगा। दूसरा सवाल उनका यह था कि जो तवाफ़ विदा होता है, तवाफ़ ज़ियारत और एक तवाफ़ विदा, तवाफ़ ज़ियारत जिस आदमी ने नहीं किया वो इहराम से तो निकल जाता है, लेकिन मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो उस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेगा। और तवाफ़ ज़ियारत का जो वक़्त है वह 10वीं ज़ुल्हिज्जा की तुलुए फजर के बाद शुरू होता है और मौत तक उसका वक़्त रहता है। अगर किसी ने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, अपने वतन में वापस आ गया, तो वो उसके जिम्मे लाजिम रहेगा, दम उसका बदल नहीं है जब तक वो फिजिकली जाकर तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेगा। तो उनका सवाल यह था कि अगर तवाफ़ ज़ियारत किसी ने जो कर रहा हो वो उसी के अंदर तवाफ़ विदा की नीयत कर ले, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तवाफ़ ज़ियारत ये एक मुख्तलिफ तवाफ़ है और तवाफ़ विदा मुख्तलिफ तवाफ़ है। और दूसरी बात यह है कि तवाफ़ विदा का टाइम तवाफ़ ज़ियारत के बाद आता है, लिहाजा वह तवाफ़ ज़ियारत करेगा, उसके बाद तवाफ़ विदा करेगा, और तवाफ़ विदा करना यह वाजिब है। लेकिन अगर किसी औरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये इरादा रखे, जो आदमी हज बैतुल्लाह करे और वापसी का इरादा करे अपने घर को, उससे चाहिए कि वो घर जाने से पहले वो तवाफ़ विदा करे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छूट दी है ऐसी औरतों को, अगर उन्होंने सफर का इरादा किया वापसी का और हैज अय्याम उनके आ गए,
تو پھر اس صورت کے اندر وہ اگر طواف وداع چھوڑیں گی تو ان پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ اور آخری مسئلہ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص رمی بعد میں کرے، پہلے بال کٹوا لے یا پہلے قربانی، اگر اس نے قربانی نہیں کی تو وہ قربانی سے پہلے اگر وہ رمی کر لے یا قربانی بعد میں کرے یا حلق پہلے کروا لے، یعنی ترتیب کے اندر وہ اعمال نہ کرے تو کیا اس پہ دم ہوگا یہ نہیں؟ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ چند اشخاص مختلف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حلق پہلے کروا لیا، رمی بعد میں کی۔ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ ابھی نہیں کی، حلق کروا لیا، یا حلق پہلے کروا لیا یا میں نے رمی بعد میں کی۔ آپ نے فرمایا لا حرج۔ تو لہٰذا جمہور فقہا کے نزدیک بھی اگر ان اعمال کے اندر، یعنی ان اعمال کو اگر آپ ان آرڈر ترتیب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی جو ترتیب ہے اور آج کا رش کی وجہ سے اگر کوئی آدمی پہلے بال کٹوا لے، اس کے بعد جا قربانی کر لے، اس کے بعد رمی کر لے، تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ دم لازم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو ویسے ترتیب تو سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو، یعنی ترتیب امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، اور آپ کی جو شاگرد ہیں صاحبین اور جمہور فقہا وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، تو ان کے قول کے اندر گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ترتیب کو چینج کرے گا تو اس سے جو ہے وہ دم لازم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حاضری کررتن بعد کررتن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا، میں بار بار ان کو یہ کہہ رہا ہوں، لوگوں زندگی کا پتہ نہیں ہے، حج نہیں کیا تو جا کے حج کر لیں قبل اس سے کہ ایسا نہ ہو کہ روح نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو لوگوں اپنی زندگی میں یہ سب شیطانی سوچ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بچے کی شادی ہے، میں مکان لے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ ساری شیطانی سوچیں ہیں۔ اگر حج فرض ہے تو اسے فی الفور کر لیجئے، ورنہ کل اس کا وبال بہت بڑا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔